قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیں جو آل البیت نبی علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اپنے بعد خلیفہ تین چھوڑ کے جا رہا ہوں بقول آپ کے، کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے، تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے، ہاں ان کا نام لے کر درباروں پر بیٹھ کے سوٹے لگانے والے لوگ تو موجود ہیں، ان کے نام پہ عزتیں اویل کرنے والے موجود ہیں، جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، جنہیں قرآن کی توحید کا بھی تعارف نہیں ہے۔ اگر ان کے اس وقت آپ نے ٹرو جانشین دیکھنے ہیں تو وہ ہیں جو قرآن کی توحید کے اوپر نا انصافی کی۔ یہ جو اب خلیفہ تین ہے، اس پہ پھر اگلی بات یہ کرتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ قرآن اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے بھائی رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے، اور ان دونوں سے ہدایت لینی ہے اس روایت کے مطابق، نہیں لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہدایت دے رہا ہے، وہ جو اطرت ہے وہ تو نہیں ہے، اب ہدایت کہاں سے لے؟ یہ معیت جو ہے، یہ معیت تو یہاں سے ختم ہو گئی۔ حول ولا، یہ تو میں کہتا ہوں کوئی جاہلی آدمی کہہ سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، طاقت سے کتاب کو پکڑو، یعنی یہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بس اسی کو ہی پکڑتے رہیں کتاب، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ یعنی اس کتاب کے ساتھ رہیں، کتاب آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس معیت کا مقصد کیا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ مقصد کیا ہے؟ کہ حضرت علی ہر وقت اپنے پاس قرآن رکھے۔ آیا مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے جب مولا کائنات بازار میں جاتے تھے، کوفہ گئے، مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے، ہر وقت حضرت علی کے پاس قرآن ہوتا تھا، جنگوں میں جاتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، سفروں میں جاتے تھے، مجھے کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے جو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ آیا مولا امیر المومنین ہر وقت قرآن اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ بتاؤ کہیں۔ اس معیت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی علی بغیر قرآن کے کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی قرآن کی مخالفت نہیں کرتے۔ میری اطرت اہل بیت جو بھی بولے گی، جو بھی کام کرے گی، وہ عین قرآن کے مطابق ہو۔ اس معیت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت یعنی اب قرآن ہے وہ نہیں ہے۔ اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن اترا ہے امام الانبیاء پر، قرآن ہے نبی نہیں، صاحب کتاب نہیں ہے کتاب۔ اس سے تو بندہ پھر یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی جہالت ہے، انتہائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ دین سے بالکل ناآشنا ہے کہ معیت کا یہاں مقصد کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری اطرت اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ مقصد کیا ہے؟ جدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ آپ نے کسی کی طرف نہیں جانا، علی کی طرف جانا ہے، ان کے قول پہ عمل کرنا ہے، ان کے ارشادات پر، ان کی تعلیمات پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور وہ عین قرآن کے مطابق ہوں گے۔ یہ ہے، یہ نہیں مراد کہ جی قرآن تو ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن ہے لیکن نبی نہیں ہے، تو پھر نبی بھی تو قرآن کے ساتھ ہے نا، جدا ہے نہیں۔ جن پر خود قرآن اترا ہے تو اس سے تو پھر ثابت ہوتا ہے بھائی قرآن ہے نبی نہیں ہے، لہذا یہ کتاب اکیلی اتری ہے، نبی ساتھ نہیں آیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے پاس ہے، لہذا دلیل ہے کہ یہ ایک ہی اترا ہے۔ یہ انتہائی جہالت، انتہائی جہالت ہے۔ یعنی تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنا ہے، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنا ہے، وہ عین قرآن ہے، عین قرآن ہے۔ یعنی حضور کے یہ ارشاد، یہ خلیفتین یا قرآن اور اہل بیت کو لازم ملزوم قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دین لینا ہے ان سے، قرآن نہیں بولے گا، یہ بولے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جہاں جاؤ قرآن ان کے ساتھ ہوگا، اگر قرآن ساتھ نہیں ہے تو سمجھنا کہ یہ قرآن کے ساتھ نہیں۔
یہ تو میں کہتا ہوں کہ بچہ بھی ایسی بات نہیں کرتا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایت لینی ہے اہل بیت سے. اچھا, یہ جتنے بھی مثلا ہمارے برادران ہیں وہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ہم نے ہدایت بھی لینے کو تیار ہیں, ہم امام زمانہ سے ہماری ملاقات کرواؤ. تو اہل سنت کی کتابوں میں اگر کسی مسئلے میں اہل بیت کا اتفاق ہے اور دوسری طرف صحابہ کا کسی مسئلے میں اتفاق ہے, حجت کس کا اتفاق ہے, اجماع کس کا حجت ہے؟ اس کے متعلق یعنی کسی مسئلے میں اجماع اہل بیت کی کیا حیثیت ہے اہل سنت منابع میں؟ اب دیکھیں کہ ابن حزم اندلسی جیسا بندہ المحلہ میں کہتا ہے کہ جس اجماع میں اہل بیت نہیں ہے اس اجماع پہ لعنت ہے. ابن حزم اندلسی کہتا ہے بھائی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, آپ نے دین ان سے لینا ہے, تو ہم دوسرے اجماع کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت فرمائیں, جو حکم دیں آپ نے ان سے دین لینا ہے. اگر کوئی اجماع ان کے مخالف ہے, اہل بیت کے مخالف ہے, تو ابن حزم نے سچ فرمایا ہے کہ اس اجماع پہ اللہ کی